دو آیتیں ہیں، یہ ہر نماز کی آخری آیت میں، آخری اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں۔ میں یہ اس لیے بتلانے لگا ہوں کہ آپ کو حوالہ بھول بھی جائے، اتنا تو یاد رہے گا نا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ تو پکا یاد ہے نا۔ یہ میں نے آج آیا مبارکہ اس لیے پڑھی کہ آج کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو ایصال ثواب کو نہیں مانتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ مر گیا ہے بس اس کے عمل اس کے ساتھ، اور ہمارے عمل ہمارے ساتھ، ہم مرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر اس آڑ میں وہ کہتے ہیں یہ ساتہ چہلم کل برسی، یہ جناب اپنا چہلم کا ختم اور یہ چھمائی کا ختم، یہ سالانہ ختم، یہ سب ناجائز ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف مولویوں نے کھانے پینے کے ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ زندہ بندہ مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ خود نماز کے اندر یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ کیوں جی، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اور نماز کے اندر یہ دعا مانگ رہا ہے، ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت کے دن سارے مسلمانوں کو بخش دینا۔ اگر ہماری دعا سے فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر نماز میں یہ دعا کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اور دعا کیا ہے؟ الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر دعا قبول ہے تو باقی چیزیں بھی قبول ہیں۔ اگر میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آؤ میں ایسی دلیل دوں کہ کوئی مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ زندہ بندہ مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو میں کہوں گا کہ مرنے والے کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ کیوں جی، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اونچی بولو نا یار۔ اور نماز جنازہ پڑھنے والے زندہ ہیں، جس کی پڑھ رہے ہیں وہ فوت ہو گیا ہے، اور زندہ بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ جو زندہ ہے اس کو بھی بخش دے اور جو فوت ہو گئی اس کو بھی بخش دے۔ اگر میری دعا سے فائدہ نہیں پہنچتا تو نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی؟ اگر ابھی بھی دل نہیں مان رہا، تسلی نہیں ہو رہی، تو آؤ ایک اور دلیل عرض کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کی قسموں میں ایک حج کی قسم ہے حج بدل، سنا ہوگا نام؟ حج بدل کیا ہے؟ اگر میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں اپنے والد صاحب کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں، اس کو کیا بولیں گے؟ اونچی بولو یار۔ حج زندہ بندہ کر رہا ہے، جو فوت ہو گیا اس کو فائدہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ اگر نہیں پہنچتا تو حج بدل کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی، ایک اور بڑی پیاری دلیل دوں، بلکہ میں یہ کہوں گا آپ کو اپنے عقیدے پہ رشک آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا سچا عقیدہ عطا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی منڈی سے 2 بکرے لاؤ۔ انہوں نے لا کر پیش کر دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 کیوں منگوائے ہیں؟ فرمایا ایک اپنے نام کی قربانی کروں گا، ایک اپنے امتیوں کے نام کی قربانی کروں گا۔ اب امت میں کون شامل ہے؟ جو پردہ کر گیا وہ بھی، جو زندہ ہے وہ بھی، اور جو قیامت تک آنے والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایصال ثواب کر دی۔ اور پھر فرمایا ایک میں اپنی طرف سے کروں گا، ایک اپنی امت کی طرف سے،
اور پھر فرمایا میں یہ دیکھوں گا میری امت میں کون ہے جو میرے نام کی بھی قربانی کرے گا۔ اب مسجد میں بیٹھے ہو سچی بات کرنا، جن کو رب تعالیٰ توفیق دیتے، آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی بولو تو صحیح یار، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ اصال ثواب نہیں ہے؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو ایک حدیث پاک کا حوالہ بھی دے دوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ ماجدہ فوت ہو گئی ہیں، تو میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے میری ماں کو فائدہ پہنچے۔ تو وہاں پر پانی کی قلت تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی، انہوں نے کنواں خریدا اور ماں کے نام پر وقف کر دیا، ہاذہ بیر لام سعد، یہ سعد کی ماں کے نام کا کنواں۔ اب بعض بندے کہتے ہیں غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے، تو صحابی نے ماں کے نام پر کنواں وقف کیا۔ اگر میری بات کو آپ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے، جو حضرات حج عمرہ کر کے آئے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کا کنواں ہے کہ نہیں ہے؟ بیر عثمان ہے کہ نہیں ہے؟ بیر کہتے ہیں کنویں کو۔ تو وہاں سے پانی کس کس نے پیا؟ یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی میٹھا ہوتا تھا، باقی مدینہ شریف میں پانی کھاری ہوتا تھا، اور غریب صحابہ کرام پانی خرید نہیں سکتے تھے، یہ یہودی پانی بیچا کرتا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کنویں کو خریدا تھا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی کہ آپ مالک ہیں، جس کو چاہیں عطا کریں۔ وہاں سے پانی کون کون پی رہا ہے؟ اگر غیر اللہ کے نام کی چیز کہو کہ حرام ہے تو آپ کو دنیا میں حلال چیز کون سی ملے گی؟ یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اونچی بولو، اونچی بول دو یار۔ اس کے اوپر بھی نام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ غوثیہ مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، مکہ معظمہ میں مسجد عائشہ ہے کہ نہیں ہے یار؟ جہاں سے احرام باندھتے ہو، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ سے جب آتے ہو بیر عثمان، کیا کرو گے؟ مدینہ منورہ میں مسجد علی بھی ہے، مسجد عثمان بھی ہے، کیوں جی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر مسجدوں پر بھی غیر اللہ کے نام آئے، پھر مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ زندہ بندہ مرنے والوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، باقی جو کہتا ہے جی نہیں پہنچا سکتا تو بحث نہ کیا کرو، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے والد کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو اس کو فائدہ پہنچے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان مرا تھا پھر پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے بڑے مسلمان ہیں، ہم ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کو ثواب پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اب یہ جو کنڈے ہیں، یہ جو چھٹی شریف کا ختم، 11ویں شریف کا، 12ویں شریف کا، یہ نام ہم نے رکھے ہیں، ساتا، کل، چیلم، برسی، یہ نام ہم نے رکھے ہیں، ان سب کی اصل ہے ایصال ثواب۔ تو جہاں تک کنڈوں کا تعلق ہے، یہ نیاز حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہے 22 رجب کو۔
تو جہاں تک اس نیاز کا تعلق ہے، ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھ لینا کہ نہ تو یہ 22 رجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی ولادت کا دن ہے۔ 22 رجب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ تو ہم جب ختم شریف دلاتے ہیں، اصالِ ثواب کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی کریں گے تو یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ اس کا ثواب صرف میرے باپ کو پہنچے اور کسی کو نہ پہنچے، نہیں، ہم سب کو اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت، سب کو اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ ختم شریف دلاتا ہے، اس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بھی اصالِ ثواب کرے، صحابہ کرام کو بھی اصالِ ثواب کرے، سب کو اصالِ ثواب کرے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ 22 رجب کو ہی دلایا جائے، اب آگے پیچھے بھی اصالِ ثواب کر سکتے ہو۔ اور یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ تاروں کی لو میں ہی پکاؤ اور اندر ہی بیٹھ کے کھاؤ، باہر نہ نکالو، یہ بالکل غلط ہے، یہ پابندی بالکل غیر شرعی ہے۔ بلکہ اگر سچی بات پوچھو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو قرض دینا یہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم خیرات کرتے ہیں اس کا تو ہمیں واپسی کی امید نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرے وہ ایک علیحدہ بات ہے، بظاہر واپسی، آپ نے مسجد میں 1000 روپیہ وہ ڈال دیا، دے دیا، اب اسے 1000 ہمیں مسجد سے واپس تھوڑی ملے گا۔ ہم جو خیرات کرتے ہیں اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہوتی، اور جو قرض دیتے ہیں اس کی تو واپسی کی امید بھی ہوتی ہے، پھر اس پر اجر زیادہ ہے، خیرات پر اجر کم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم خیرات کرتے ہو تو بعض اوقات تمہاری خیرات غیر مستحق کے پاس بھی چلی جاتی ہے۔ کئی بندے حضرت صاحب جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے، ان کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں پھر بھی مانگتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے بزرگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، جب یہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا تو حکومت پاکستان نے اعلان کیا تھا ہم کرنسی تبدیل کرنے لگے، جن کے پاس نوٹ ہے جمع کروا دیں۔ یار کئی فقیر جو تھے بوریاں بھر بھر کے نوٹوں کی لے کے آئے تھے، لاکھوں کروڑوں کے مالک نظر آئے، یہ بالکل واضح بات ہے۔ تو کئی ایسے بندے جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے، وہ مانگتے ہیں، مانگ کے کھاتے ہیں، وہ چاہے کروڑ پتی بن جائے۔ تو آپ چہرہ مورا دیکھ کر، لباس دے کے خیرات دے دیتے ہو تو تمہاری خیرات غیر مستحق کے پاس جا سکتی ہے، لیکن قرض ہمیشہ وہی مانگے گا جو مستحق ہوگا۔ تو مستحق کے پاس جب جائے گی تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اب جو مستحق ہے وہ تو گھر میں بیٹھا ہے، معذور ہے، ہم کہتے ہیں نیاز اس کے پاس نہیں جانی چاہیے، اور جو ہٹے کٹے اٹھ کے جا کر کھا کے آ جائے، ارے مستحق کے پاس پہنچانے میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جو آپ کے گھر نہیں چل کے آ سکتا اس کے گھر پہنچاؤ، اس پر اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ بلکہ میں ایک اور اشارہ کروں، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں بھی کہ جہاں پر غلطی ہو جائے بندے سے کہتے ہیں کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے پر اجر اور ثواب کیوں زیادہ ہے؟ کہ کھانا ہمیشہ مستحق کے پیٹ میں جائے گا۔ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کے سامنے سونے کے نوالے بھی رکھے جائے، آپ نہیں کھاؤ گے، کھانا وہی کھائے گا جس کے پیٹ میں گنجائش ہے۔
تو مستحق کے پاس پیٹ میں جو ہے نا وہ کھانا جا رہا ہے، اس لیے اس پر اجر و ثواب زیادہ ہے۔ وہ نہیں جا کے کھا سکتا تو آپ کہو کہ جناب اس کو نہیں پہنچانا، گھر سے باہر نہیں نکالنا۔ اور بھائی ہمارے نزدیک سب سے بڑی نیاز سرکار کے میلاد کی ہے، 12ویں شریف۔ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، دن میں پکاؤ رات میں پکاؤ، دیگ بھر کے پکاؤ آدھی دیگ پکاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو بھائی یہاں بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کنڈا ہی بھرنا ہے، کنڈا بھرتے بھرتے چاہے اپنا کنڈا ہو جائے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کنڈا بھرو، پرات بنو، دیگ بھرو، کوئی بھرو، آپ حضرات نیاز دلاؤ، ثواب پہنچاؤ، یہ بالکل جائز ہے۔ اس نے کنڈوں کے ختم کے بارے میں کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو وہ اپنے تھیلے کے اندر بکرے کا سر لے کے جا رہا تھا، تو شور مچ گیا کہ جی بادشاہ کا بیٹا جو ہے نا وہ غائب ہو گیا ہے۔ اس کا وہ تھیلا کھولا گیا تو اس میں سے بادشاہ کے بیٹے کا سر نکل آیا۔ وہ کہنے لگے یہی قاتل ہے، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر کافی عرصہ جیل میں رہا، پھر اس نے کو یاد اوئے میں نے کنڈوں کے بارے میں غلط بات کہی تھی، تو یہ بات بنی۔ پھر اس نے توبہ کی اور کہا کہ میں کنڈے دلایا کروں گا۔ تو جناب وہ بادشاہ کا بیٹا زندہ ہو کے تو بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، اس کا تھیلا جب کھولا گیا تو اس میں سے بکرے کا سر نکل آیا۔ لو جی اس قسم کی کہانی بنائی گئی ہوئی ہے، اور یہ باقاعدہ کشمیری بازار میں ایک وہ مکتب ہے، وہ چھاپتے ہیں، اور اس کے آگے کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی حدیث کا حوالہ نہیں، نہ اس کے رائٹر کا نام ہے۔ 2-2 4-4 پیج کے پمفلٹ قسم کے بنا کرنا یہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس کی حدیث سے کوئی سند نہیں ہے، نہ کسی بزرگ سے کوئی سند ہے، نہ وہ سند لکھی ہوتی ہے۔ میں ایک بات عرض کروں گا، معجزے کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ خرق عادت کوئی کام ہو جائے، کیا میں نے کہا؟ خرق عادت سے کیا ہوتا ہے؟ عادت سے خلاف۔ مثلا یہ ٹیبل ہے، ڈیسک بنا ہوا ہے، اس کی عادت ہے کہ اس کو جہاں رکھو گے وہیں پڑا رہے گا، یہ چلتا نہیں ہے، چلنا اس کی عادت کے خلاف ہے۔ یہ بولتا نہیں ہے، بولنا اس کی عادت کے خلاف ہے۔ اگر یہ ڈیسک چلنا شروع کر دے یا بولنا شروع کر دے، اگر نبی کے کہے سے ایسا ہوگا تو اس کو کیا بولیں گے؟ اونچی بولو، معجزہ بولیں گے۔ اور اگر اللہ کے ولی کے کہے سے ہو اس کو کیا بولیں گے؟ کرامت۔ اور اگر غیر مسلم کے کہے سے ہو تو اس کو استدراج بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ استدراج۔ اور غیر مسلموں سے بھی ایسے کام ہو سکتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جب لاہور تشریف لائے تو جوگی مقابلے میں آیا تھا، اس نے کہا میرے ساتھ مقابلہ کرو، تو اس نے ہوا میں اڑ کے دکھایا تھا۔ تو ہوا میں اڑنا یہ عادت کے خلاف ہے، تو خرقِ عادت اس نے بھی کام کر کے دکھایا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا تھا کہ اس کو نیچے لے کے آؤ، وہ کھڑاؤں اڑی تو اس کے سر پر پڑی تو آ کے وہ قدموں میں گر گیا۔ میں یہ بات بتلا رہا تھا کہ خرقِ عادت، مثلا ڈوبے سورج کا واپس آ جانا، چاند 2 ٹکڑے ہو جانا، درختوں کا چل کے آ جانا، اور پھر پتھروں کو اشارہ کرے، پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے۔ یہ اگر اللہ کے نبی کے کہے سے ہو اس کو کیا بولیں گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو۔ اور اللہ کے ولی سے ہو تو اس کو کیا بولیں گے؟ تو بی بی فاطمہ کا معجزہ سے کیا سمجھتے ہو؟ کیا بی بی فاطمہ کو نبی جانتے ہو؟ 1,24,000 کموں میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے سارے مرد ہی تھے، عورت کوئی نبی نہیں ہے۔ تو بی بی فاطمہ کا معجزہ کیا ہے کہ تم بی بی فاطمہ کو کیا مان رہے ہو؟
ایک اور میں اشارہ کر دوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا 1,24,000 کم و بیش، یہ کم و بیش کا کیا مطلب ہے؟ کم و بیش کا مطلب ہے 1,24,000 یہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے۔ اگر 1,24,000 سے کم نبی ہیں تو ہم ان کو مانتے ہیں، جو اس سے زائدہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم نے 1,24,000 نبی کہہ دیے تو اس سے ایک نبی کم تھا، ہم نے غیر نبی کو نبی مان لیا، یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر ایک نبی زیادہ تھا، 1,24,000 سے ایک زیادہ ہے تو ہم نے اس کا انکار کر دیا، تو ایک نبی کا بھی انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔ تو جو بی بی فاطمہ کو نبی مان رہا ہے وہ کیا سمجھ کے مان رہا ہے؟ خدا را تھوڑا سا غور کرو، تھوڑا سا ہی غور کر لو کہ ہم یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ اور آج یہ کیا ہے، عورتوں میں سلسلہ چل رہا ہے، عورتیں جناب بیویاں اکٹھی ہو جاتے ہیں، بی بی فاطمہ دا معجزہ پڑھنا ہے۔ بھائی ذرا الفاظ کی طرف ہی غور کر لو یار۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، وہ نبی نہیں ہیں۔ جب نبی نہیں ہے تو ان کا معجزہ کہاں سے آ گیا؟ ان کی کرامت ہوگی۔ پھر آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ کنڈے بھی اندر بیٹھ کے، یہ معجزہ بھی اندر بیٹھ کے، آخر اس کے پیچھے کوئی کہانی تو ہوگی، کوئی بیس تو ہوگی نا۔ تو آؤ آج میں آپ کو اس کی بیس بھی بتلا دوں، وجہ بھی بتلا دوں۔ جہانگیر بادشاہ تھا نا، تو اس کی بیوی نور جہاں تھی جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ انڈیا کے اندر شیعہ مسلک کو عام کیا جائے۔ ایران سے وہ مبلغ بلاتی تو یہاں پر جناب وہ تبلیغ کرتے۔ جب تبلیغ کی تو پھر آپس میں اختلاف ہوا۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی کہتا ہے، ایک کہتا ہے جنہیں گھوڑا نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں نکالنا، تو اختلاف تو ہو جاتا ہے۔ تو جب اختلاف بڑھا تو جہانگیر نے کہا کہ میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں، دونوں مسلک کے علماء کرام کو میں دربار میں بلاتا ہوں، جو صحیح ہوا ٹھیک ہے، جو غلط ہوا اس کا سر اڑا دوں گا۔ لو جی ٹائم طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، دونوں مسلک کے علماء کرام اکٹھے ہو گئے۔ تو جو اہل سنت والجماعت کا جو ہیڈ تھا نا، وہ لیٹ آئے۔ جب لیٹ آئے تو آتے ہی انہوں نے کیا کیا، اپنا جوتا اتارا اور اپنی بغل میں دبایا، اور چلتے چلتے جن کی سیٹ بنی تھی وہاں پر جا کے بیٹھ گئے اور جوتا اپنے پاس رکھ لیا۔ جو شیعہ تھے انہوں نے شور مچا دیا، وہ کہنے لگے جی ہم ان سے کوئی بات نہیں کرنے کے لیے تیار۔ ایک تو یہ لیٹ آئے ہیں، دوسرا ان کو دربار کے آداب کا ہی پتہ نہیں ہے۔ یہ جوتا اٹھا کے یہاں لے کے آئے، یہاں چور بستے ہیں۔ جہانگیر کو بھی غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ تم نے جوتا کیوں اٹھا کے رکھا یہاں؟ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، بات اصل میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی ایک مرتبہ شیعہ سنی کا مناظرہ ہوا تھا، تو شیعہ ہار گئے سے اور جاتی مرتبہ نا جوتا بھی اٹھا کے لے گئے تھے، تو میں نے احتیاطی طور پہ جوتا اپنے پاس رکھ لیا، کہیں یہ پھر جوتا اٹھا کے نہ بھاگ دیں۔ وہ ایک دم شور مچا دیا انہوں نے، کہنے دیکھو جی پہلے لیٹ آیا ہے، دربار کا ادب نہیں ہے، دوسرا کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی شیعہ تھا ہی نہیں، مناظرہ کسی ہو گیا۔ وہ کہنے لگے حضرت جی مجھے غلطی لگی، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کے دور کی بات ہے، فرمایا اس دور میں بھی کوئی شیعہ نہیں تھا۔ وہ جی عمر فاروق کہنے اس دور میں بھی کوئی نہیں تھا، عثمان غنی کہنے اس دور میں بھی کوئی نہیں تھا۔ جہانگیر سمجھ گیا، کہنے لگا جو سرکار کے دور میں نہیں تھے، ابو بکر صدیق رضی کے دور میں نہیں تھے، عمر فاروق رضی کے دور میں نہیں تھے، عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں، یہ کہاں سے طبق پڑے؟ یہ غلط ہے۔ اس نے حکم دیا ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں اور ان کی تبلیغ پر پابندی لگا دی جائے۔ تو جی گردنیں اڑا دی گئیں، تبلیغ پر پابندی لگا دی گئی۔
اب انہوں نے سوچا تبلیغ تو کر نہیں سکتے، اندر ہی اندر شروع کرو۔ بی بی فاطمہ دا معجزہ اندر ہی عورتاں پڑھن، اندر ہی کھان ہے، اور جناب یہ کنڈے اندر ہی بیٹھ کے رات کو پکاؤ، اندر ہی بیٹھ کے کھاؤ، باہر نہ نکالو، کھا کے منہ صاف کر کے باہر آ جاؤ، کسی کو پتہ ہی نہ چلے اندر ہوا کیا ہے۔ یہ اصل میں سلسلہ یہاں سے چلا ہوا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک اصحال ثواب کا تعلق ہے، حضرت امام جعفر صادق ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں اصحال ثواب کا، لیکن یہ جو پابندیاں ہے کہ 22 رجب کو ہی ہو، آگے پیچھے کیا تو ختم شریف نہیں پہنچے گا، یہ غلط بات ہے۔ 22 کو کرو، 23 کو کرو، 21 کو کرو، جب مرضی کرو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پابندیاں ہیں کہ جی تاروں کی لو میں ہی پکانا ہے، اندر ہی بیٹھ کے کھانا ہے، اندر ہی بیٹھ کے جناب ختم شریف پڑھنا ہے، اندر ہی پکانا ہے، اندر ہی کھانا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق